وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے ایمان و دی کی، زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں، تمہیں کچھ پتا ہے میں کیا پا رہا ہوں، شفاعت کا کی مزہ پا رہا ہوں، چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو، چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو، قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا سب مدحت خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ آل پاکستان نعتیہ مقابلہ کیو ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں، یکم ربیع الاول سے آج اس سلسلے کی 7ویں نشست، 12واں سیزن ہے یہ مرحبا یا مصطفیٰ کا، اور اب بس یہ ہمارے سیمی فائنل سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ آخری 2 ایپیسوڈز ہیں، جس کے بعد یوں ہمارے 8 ایپیسوڈز ہو جائیں گے، ہر ایپیسوڈ کا ونر یعنی کہ یہ 8 ونرز، ان 8 ونرز کے درمیان ہوں گے 2 سیمی فائنلز، ہر سیمی فائنل میں 4 لوگ ہوں گے، اور پھر ہر سیمی فائنل سے بھی ایک کنٹیسٹنٹ سیلیکٹ ہوگا، یوں فائنل کے لیے 2 کنٹیسٹنٹس ہو گئے، اور ایک کوئی وائلڈ کارڈ انٹری ہوگی، یعنی کوئی بھی ایسا کنٹیسٹنٹ جس نے بڑا اچھا پرفارم کیا اور باوجود وہ آگے تک کوالیفائی نہیں کر سکا، وہ یا پھر وہ جس بھی بنیاد پر ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک یعنی کہ جتنے بھی کنٹیسٹنٹس ہیں جو فرسٹ نہیں بھی آ سکے ان 8 ایپیسوڈز میں، ان میں سے بھی کسی ایک کے پاس، سیکنڈ نمبر پر آنے والے کسی ایک کے پاس یہ چانس ہے کہ شاید وہ فائنل میں اپنی جگہ بنا سکے۔ وہ کیسے، وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جج صاحبان ہمارے ساتھ پہلی ایپیسوڈ سے موجود ہیں، آپ سب ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں، ان کے کاموں سے بھی واقف ہیں، جناب صدیق اسماعیل صاحب، جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، جناب سید سلمان کونین صاحب، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ آغاز کریں مقابلے کا انشاءاللہ۔ نوائے حسان ہے ہمارا پہلا راؤنڈ انشاءاللہ۔ ہمارے آج کے جو 3 کنٹیسٹنٹس ہیں اس وقت میرے سامنے، حسیب قادری ہیں، محمد حسیب قادری کراچی سے، ساہیوال سے آئے ہیں محمد احمد صادق، ہری پور سے آئے ہیں محمد عماد۔ تو جس طرح میں نے ہر ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ایک بڑا زبردست گلدستہ ہے جو کہ ہر ایپیسوڈ میں ہمارے پاس ہوتا ہے۔ کراچی سے ہی آغاز کرتے ہیں، حسیب قادری کا ایک پیکج دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے پسند کی اپنی منتخب کردہ نعت کے 2 اشعار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ محمد حسیب صدیقی وہ کنٹسٹنٹ ہیں جو سندھ سے سلیکٹ ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے کیا جذبات ہیں، کیا احساسات ہیں، اتنا بڑا مقابلہ اور ان کی خوش بختی۔ مصطفیٰ مرحبا
اس بچے کو بچپن سے شوق تھا اور ہمیں بھی شوق تھا, ہم بھی راتیں پڑھتے ہیں. میرے سارے بچے نعت خواں الحمدللہ. ARYQ TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا اور اس بچے کو کامیاب کرنے کی کوشش کی. اور یہ میری خوش نصیبی تھی, آپ لوگ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور ARYQ TV چینل پر پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اور یہ الحمدللہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں, ان کا صدقہ ہوتا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوتا ہے جس سے بندہ اتنے آگے جاتا ہے. اور نعت خوانی کا شوق تو الحمدللہ بچپن سے مجھے رہا ہے اور بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں. سانس کا مسئلہ ہے اس کو, لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اس کو ایسی آواز دی ہے کہ جہاں جاتا ہے وہاں ماشاءاللہ دھوم مچا کے آتا ہے. تو کوشش یہی ہے کہ اگر ARY پہ بھی جا رہا ہے تو اللہ پاک اس کو وہاں پہ بھی کامیاب کرے اور فرسٹ پوزیشن ملے انشاءاللہ. بس ان کے پپا مزدوری کرتے ہیں, بھائی جو ہیں وہ بھی مزدوری کرتے ہیں, لیکن ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اس جگہ پر پہنچ جائیں گے. ہاں بہت محنت کرتے ہیں یہ لوگ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دے پروردگار. ہماری تو یہی دعا ہے. یہ بہت بیمار رہتے ہیں, جب ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ اس تکلیف میں بھی جاتے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوتا تھا, میں بہت دعائیں کرتی تھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دے پروردگار. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا, مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. باتیں سنتا پوچھتا مانی ان کے بات سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا, آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. جناب شکریہ. ماشاءاللہ. سلمان صاحب. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آغاز, اور اول سے لے کر تمام نشست و برخاست جتنی کمال پڑا, اور بہت خوبصورت آواز. مجھے آپ کی آواز بہت پسند آئی,
अंतरा भी बड़ा सुकून से और बड़ा संभाल के, और इतनी ही फोर्स चाहिए थी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। आपकी तरफ से भी सुभान अल्लाह है कारी साहब? बिल्कुल सुभान अल्लाह मेरी तरफ से। अल्लाह ताला ने आपको अपने आका की सना के लिए जो खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, आपने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया। और माशाल्लाह बहुत ही आपकी आवाज़ बड़ी मीठी, बड़ी मिठास है आपकी आवाज़ में, और कानों में रस घोल रही थी। बड़ा अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। जिस तरह आप पढ़ रहे थे बड़े सुकून इत्मीनान के साथ, बड़े एतमाद के साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह नात पढ़नी चाहिए आप उसी तरह नात पढ़ रहे थे माशाल्लाह। अल्लाह मज़ीद फज़ील। सिद्दीक भाई? माशाअल्लाह, कारी साहब ने सुभान अल्लाह कह रहे, मैंने सुभान अल्लाह भी कहा और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा। भरपूर अंदाज में एक बाकायदा नातख़्वां होने का इन्होंने अभी यहाँ पर जिस अंदाज में पढ़ा है, सही, बहुत अच्छा पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अभी देखते हैं, आगाज़ है, इब्तिदा अच्छी हुई है, लेकिन अभी आधा मुकाबला हुआ है, ज़ाहिर है अभी तो, यानी इनकी हद तक आधा हुआ है, वरना तो इब्तिदा। तो आए साहिवाल से आए मोहम्मद अहमद सादिक साहब, उनका हम पैकेज देखते हैं, फिर उनसे कलाम सुनते हैं इंशाअल्लाह। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, या मुस्तफा अहलन व सहलन। हड़प्पा साहिवाल में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ से सिलेक्ट होने वाले एक नौजवान मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनके अहल खाना मौजूद हैं। सर मेरे है ना कुछ सीनियर्स जो सैयद ज़बी मसूद शाह साहब, उनके शागिर्द रशीद जो शफाकत अली फरीदी भाई, वो हाल ही में पिछले साल जो ऑडिशन हुआ था उसमें उनकी सिलेक्शन हुई और फिर उन्होंने मुकाबला विन भी किया। तो इसी सिलसिला में उनके साथ गुफ्तगू रहती थी, तो उन्होंने मुझे इस बारे में आगाह किया, तो मैं उन्हें हमें बहुत खुशी हो रही है और खुशी की इंतहा नहीं है। वालदा साथ बैठी नहीं है अभी, थोड़ी सी मसरूफ़ थी, वो कहीं जाना पड़ गया उनको, तो वो भी बड़ी खुश हैं। ज़ाहिर बात है, एक खुशी की बात है कि मरहबा में 3-4 साल से बड़े भाई कोशिश कर रहे थे इसकी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वो कर नहीं सके। लेकिन इस साल जो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। ये पूरी लगन के साथ मेरे हुजूर का करम है, वालिदैन का सदका है कि ये यहाँ पर पहुँचा है। अल्लाह ताला इसको और तरक्कियाँ नसीब मरहबा या मुस्तफा। मुझको भी काश जलवाए खज़रा दिखाई दे, मुझको भी काश जलवाए खज़रा दिखाई दे, बेनूर आँख से भी उजाला दिखाई दे, थोड़ी सी देर को मुझे बिना थोड़ी सी देर को मुझे बिना चाहिए
حضور کا روضہ دکھائی دے وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے جناب سب نے ہی بڑا لطف لیا، لیکن بالکل سلمان بھائی آپ نے تو بڑا بہت لطف لیا اور کیفیت کے ساتھ سنا کلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. یہ خاص انگ ہے گنکلی اس کو بولتے ہیں، اور انہوں نے ایسا رچا کے پڑھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. اور جیسی نعت انہوں نے لکھی ہے اقبال عظیم صاحب نے، بالکل اس کے مطابق طرز تھے. اور کیا بات ہے، وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے. اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ، بہت اچھا انتخاب کلام، بہت اعلیٰ. ماشاءاللہ جیسا خوبصورت کلام ایسے خوبصورت انہوں نے اس کو پڑھا ہے، اور ماشاءاللہ بڑی رینج کے ساتھ بڑے خوبصورت آواز میں آپ نے اس کو ادا کیا ہے. اور جب آپ انترا اٹھا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ سر سے اترے نہیں، بلکہ آپ نے اس کو بڑی اچھی طرح نبھایا، بہت اچھی طرح سے پڑھا ہے. شریف بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. اقبال عظیم، کیا بات ہے اقبال عظیم صاحب. کلام کو پڑھنے کا ہائے ہائے انہوں نے کسی حد تک حق ادا کیا ہے، اور بہت اچھا پڑھا ہے. آواز میں بھی ان کی پختگی ہے، اور گھر والوں نے جس محبت سے ان کو بھیجا ہے، اب ہم بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. شکریہ، بہت شکریہ. آج کے ہمارے وسیم بھائی اس کا مکتب بھی انہوں نے کمال لکھا. وہ کیا ہے؟ اقبال اپنی چشم بصیرت سے کام لو. ہاں یہ کیا ضرور آنکھ سے رستہ دکھائی. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ، کیا اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں. الہ آمین، الہ آمین. اور انشاءاللہ اپنی قبر میں وہ بہت، ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ، اس میں بہت نور روشن ہو، جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، دیکھیں گے یقیناً. کیا بات ہے. اس دنیا میں انہوں نے دیکھا، لیکن وہاں دیکھ لوں گے انشاءاللہ سرکار کے ذکر کے صدقے میں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیا کہنا. تو نصیب ہو تو دیکھیں ایسا ہو. اقبال عظیم صاحب ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کا حوالہ جو ہے وہ نعت سرکار دو عالم ہے. تو کیا بات ہے، اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے. کیا بات. ہری پور سے محمد عماد صاحب کا پیکج دیکھتے ہیں، پھر سنتے ہیں عماد کو. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ.
سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایئر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کا جو ہمارے گھر تشریف لائے اور میرا پیکیج ریکارڈ کیا. مجھے الحمدللہ بچپن سے ہی حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ میرے والد گرامی نعت کا بہت شوق رکھتے تھے. بہرحال وہ پڑھ نہیں سکتے تھے. ان کی محنت سے اور میرے ساتھ محبت اور محنت اور جتنا بھی میں ان کا شکریہ میں اپنے والد گرامی کا کروں وہ بہت کم ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے ہر جگہ پہ سپورٹ کیا, میری پوری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا اور آج میں اس مقام پہ ہوں. اور میں الحمدللہ بچپن سے ہی نعت پڑھتا آ رہا ہوں اور میرے استاد گرامی جناب سید مہر علی شاہ صاحب نے مجھے بچپن سے ہی نعت کی زندگی میں مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اور کئی مقابلوں میں الحمدللہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کی. اور والدین کی دعاؤں اور استاد گرامی کی محنت کی وجہ سے الحمدللہ میں ان مقابلوں میں بھی میں نے الحمدللہ پوزیشنز حاصل کی اور پاکستان کا سب سے بڑا قومی مقابلہ ہے حسن نعت میں مرحبا یا مصطفیٰ میں آج سلیکٹ ہوا ہوں. اور میں ایک دفعہ پھر ایئر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے گھر تشریف لائے اور مجھے میرا پیکیج ریکارڈ کیا. اور میں آپ سے سبھی حضرات سے بس میں یہی التماس کروں گا کہ میرے لیے دعا کیجیے اور مجھے اللہ کریم فائنل میں پوزیشن عطا فرمائے. عماد نسیم میرا بڑا بیٹا ہے جو اس سیزن کا حصہ بنا ہے. اس سے پہلے بھی وہ ایک سیزن میں حصہ لے چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مرحبا یا مصطفیٰ ایئر وائی کیو ٹی وی کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ بچوں کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. تو کیونکہ اس مقابلے میں جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ بڑے اپنی فیلڈ میں بڑے منجے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کیونکہ وہ باریک سے باریک غلطی کو پکڑتے ہیں اور بچوں کی اصلاح فرماتے یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا.
बे यारो मददगार जिन्हें कोई ना पूछे बे यारो मददगार जिन्हें कोई ना पूछे ऐसों का तुम्हें यारो मददगार बनाया तुम्हें यारो मददगार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। जज़ाकल्लाह। तो सिद्दीक भाई आप बताएं, ये हमारे पहले राउंड के आज के आखिरी कंटेस्टेंट थे तो माशाल्लाह सबसे पहली बात तो यह है कि तीनों सनाखानों ने इंतखाब कलाम में कमाल किया है। पढ़ने का अंदाज है तो अभी हमारे भी समझ में नहीं आ रहा कि इतना अच्छा पढ़ा है तीनों ने। जबरदस्त, ठीक। काश हमारे बस में होता तो हम इनको सभी को हम दे देते, लेकिन तीनों ने खूब निभाया है। अस्ताई से लेकर अंतरे तक तीनों में किसी में कोई कमजोरी देखने में नहीं आई। जबरदस्त। और आप जानते हैं नाज़रीन कि सर हमने पहले भी किया था कि तरीक़ेकार यही है कि तीनों जज साहिबान दोनों राउंड्स के हवाले से इंडिविजुअल नंबर्स देते हैं। मसलन सिद्दीक भाई इन तीनों सनाखानों को पहले राउंड के नंबर्स और दूसरे राउंड के नंबर्स देंगे। यही काम बाकी दो जज साहिबान भी करेंगे। फिर कंबाइन होकर जो नतीजा आएगा उसकी बुनियाद पर, यानी मैंने पहले भी एपिसोड में किया, मुमकिन है कि इंडिविजुअली देखा जाए तो किसी एक के ख्याल में कोई और फर्स्ट पोजीशन होल्डर हो, किसी एक के ख्याल में वो सेकंड पोजीशन होल्डर हो, लेकिन कंबाइंड जो सेंस लेने के लिए सारे मार्क्स मिला के और उसके बाद नतीजा आपके सामने लाते हैं ताकि ऐसे सामने आ सके। ही है। क्या कहेगा कारी साहब? माशाल्लाह अम्माद ने बहुत अच्छा पढ़ा है और आवाज़ की रेंज भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। और मुझे बस ये फील हो रहा था जब मैं सुन रहा था कि ये अपनी रेंज ज़्यादा दिखा रहे थे कि मैं इतने ऊपर तक जा सकता हूँ। हाँ हाँ। लेकिन मुझे थोड़ी सी कैफियत की कमी महसूस हुई जब ऊपर जा रहे थे तब। वैसे भी ठीक, अच्छा बतौर मजमूई, अच्छा ठीक। लेकिन ये कि अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा। अच्छा है, तासुर इससे बेहतर कायम हो सकता था। और जनाब सलमान भाई जी बड़ी अच्छी कोशिश है और भरपूर तरीके से पढ़ा माशाल्लाह। हम सुबह से वोटिंग भी देख रहे हैं। हाँ। पब्लिक का जो एक ओपिनियन है वो भी सामने आएगा कुछ ही देर बाद, आपको दिखाएंगे वो। और दूसरा ये है कि अब तीनों आपने सुन लिए हैं। हाँ। और ये अल्लाह और उसके रसूल की कसौटी है, सच्ची बात है। हम जहाँ बैठे हैं तो इसमें वो 19-20 ही होता है, इतना ही होता है। जब ये आगे आगे बढ़ता जाएगा तो इसमें जजमेंट जो है वो मुश्किल होती है। सही बात। ये कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है, एक को तो देना ही देना है। बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से तीनों ने कमाल कर दिया, हक अदा किया है। मैं कहता हूँ कि वाकई पता लग रहा है मुकाबला। और वेरी गुड, क्या बात, बहुत अच्छे। चलो यही कामयाबी है फिर तीनों। बहुत शुक्रिया। बहुत मरहले पर तो हम नंबरों में कमी करने के बड़ी मुश्किल हो रही है। सही। लेकिन अब जो इनका अगला राउंड हो रहा है उसमें देखते हैं कि इनमें से कोई आपके लिए आसानी पैदा करते हैं, नहीं करता? आसानी पैदा करते हैं, देखते हैं। बड़ा जबरदस्त मयारी पहला राउंड हुआ है। ब्रेक के बाद दूसरा राउंड संग संग नात रंग। अहमद सादिक से आगाज करेंगे। अहमद सादिक यहाँ पर होंगे, एक कलाम सुनाया जाएगा, उस कलाम को वहीं से जहाँ से ख़त्म होगा या रोका जाएगा
وہیں سے انہوں نے کنٹینیو کرنا ہوگا. اور اس میں بنیادی جو کرائٹیریا ہے وہ اسکیل ہے, لیکن ظاہر ہے کہ بطور مجموعی پڑھا کیسا اور باقی چیزیں وہ سب بھی کاؤنٹ ہوں گی. بریک کے بعد سنگ سنگ نعت رنگ انشاءاللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. محمد احمد صادق آئیں گے, اور آئیں احمد, آپ کلام سنیے گا اور اس کے بعد وہیں سے مکمل کیجیے گا انشاءاللہ. بسم اللہ. شکریہ. قاری صاحب کیا کہتے ہیں, بہترین پڑھا یا اس سے بہتر؟ نہیں, بہت اچھا پڑھا انہوں نے, اور اسکیل بھی انہوں نے بڑا اس کو نبھایا. اسکیل جو بنیادی کرائٹیریا ہے اسلام کا وہ پورا اس کو بالکل برقرار رکھا انہوں نے. صحیح. اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز سے انہوں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ. ذوالفقار بھائی کی یاد تازہ ہوئی, اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے انشاءاللہ. آمین آمین, اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. الہ آمین انشاءاللہ. بہت اچھا ہے, انہوں نے کوشش بہت اچھی کی ماشاءاللہ. صدیق بھائی کیا بات ہے ماشاءاللہ. بس جو قاری صاحب نے کہا ہے نا, منو ان بس اگری ہے, بالکل ٹھیک, اتفاق کرتا ہوں. بالکل جناب, انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کیا بات. سلمان بھائی جی بالکل اسکیل کا راؤنڈ تھا, بالکل ٹھیک پکڑا اور بڑا اچھا پڑھا بھی, ایک جگہ بھی بڑی اچھی لی آخر میں جو ہاں ہم نے وہ بھی انجوائے کیا. ایک کیفیت ہے میں جو کیفیت پہ جگہ لی آپ نے, کیونکہ یہ ٹاسک کا راؤنڈ تھا, آپ نے ٹاسک پورا کیا. کیفیت میں جو جگہ لی اس جگہ میں کیفیت تھی, کیفیت بنا دی ایسے ہی. ٹھیک ہے, شکریہ جناب. بہت شکریہ. دیکھیں انشاءاللہ کیا سلسلہ بنتا ہے. اور یہ میں انتباہ کر دوں اب سارے جو ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں کہ اب ظاہر ہے ہم بڑی تیزی سے سیمی فائنلز کی جانب بڑھ رہے ہیں, تو ممکن ہے کہ پھر جو کرائٹیریا ہے وہ مزید سخت کرنا پڑ جائے جج صاحبان کو, چونکہ ظاہر ہے ان کو کسی نہ کسی کو تو آگے, تو یہ سب جو ہے وہ ابھی نہیں, میں سیمی فائنل کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بس ہمارے 1-2 ایپیسوڈز ہی رہ گئے بیفور دا سیمی فائنل. اور میں ناظرین کی خدمت میں بتاؤں کہ جب ہم یہاں جب یہ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے, آپ سمجھیے ایک محفل کا سا ہی ماحول ہوتا ہے, جہاں تقریباً ہر ایپیسوڈ میں ہی سارے کنٹیسٹنٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ اور ساتھی بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور سب لطف لے رہے ہوتے ہیں. آپ سمجھ لیجیے کہ یہ ٹرانسمیشن یا یہ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی ٹیلی ویژن کے لیے, بلکہ ایک محفل نعت ہی ہو رہی ہوتی مسلسل جو کہ چل رہی. میں اپنا آپ کو بتاؤں تو میری یہ ظاہر ہے بہت بڑی سعادت ہے, اور اس کی حامی بننے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بہانے مجھے یہ سعادت مل جاتی ہے کہ سرکار کی محفل میں شرکت ہو جاتی ہے, کئی گھنٹوں تک ہم نعت سنتے رہتے ہیں, لطف آتا ہے الحمدللہ. آئیے جناب, محمد عماد صاحب آئیے, ہری پور صاحب کا تعلق ہے, کلام سنیں گے اور انشاءاللہ پھر مکمل کریں گے. ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر, خیرات مجھے اپنی ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ. جناب علی بتائیے صدیق بھائی. ماشاءاللہ جو اوریجنل جو پڑھی گئی تو بہت پرانی ریکارڈنگ تھی اور ماشاءاللہ, لیکن اسی کلام کو انہوں نے اچھی طرح سے نبھا لیا اور اچھا پڑھ لیا, بہت اچھا پڑھا, اچھا پڑھ لیا. اس کو کنہوں نے پڑھا ہے اس کو اوریجنلی؟
कारी जुबैद रसूल, वो कारी जुबैद रसूल साहब ने, हाँ अच्छा। उसके बाद तो जबीब भाई ने भी पढ़ा, बहुत शानदार, बहुत सब पढ़ते हैं, लेकिन वो तो मरहूम, जी हाँ जी हाँ, लेकिन कारी जुबैद रसूल साहब क्या बात है। इनकी मगफिरत फरमाए। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। अच्छा पढ़ा। क्या कहिएगा कारी साहब? माशाल्लाह स्केल तो पकड़ा इन्होंने और अच्छी कोशिश की पढ़ने की, काफ़ी हद तक ये कामयाब रहे। जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करूँगा, बिल्कुल ठीक स्केल पकड़ा। आगे आगे देखिए होता है कि ठीक है, बस तो आखिरी सना खान को बुलाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है। आइए हसीब कादरी साहब सुनिए और मुकम्मल कीजिए। मदीने को जाए जी चाहता है, मदीने को जाए जी, मदीने के आका दो आलम के मौला, मदीने के आका दो आलम के मौला, तेरे पास आए जी चाहता है, तेरे पास आए जी चाहता है, मदीने को जाए जी चाहता है, मदीने को सलमान साहब पढ़ा कैसा ये बताइए, और जो बुनियादी चीज़ें यानी कि उसी स्केल पे कंटिन्यू करना वो हो पाया कि? जी जी बिल्कुल, बस वो अस्थाई से अगर करते तो सुर का बिल्कुल एग्जैक्ट पता लगता, लेकिन अंतरे से बिल्कुल। आप कह रहे हो जो जंप लगा उस पर लगा कि उन्होंने अस्थाई वो से लगा ऐसे कि अंतरे पर आ छोड़ गए, दिया, लेकिन वो अंतरे से इन्होंने जाहिर अंतरा ऊपर से होता, लेकिन स्केल वही था। स्केल वही था जनाब। खैर सईद भाई को पढ़ना तो बाकमाल, लेकिन अल्लाह ताला मग़फ़िरत इन्होंने अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। इन्होंने कोशिश पूरी की है सही सईद भाई को, लेकिन अच्छा पढ़ लिया। ठीक ठीक ठीक, देखते हैं अब आगे आगे होता है क्या। सही कारी साहब। ये पढ़ा तो अच्छा है इन्होंने, अंतरे से तो अच्छा पढ़ा, लेकिन जो शुरू किया था इन्होंने, हाँ। तो वो इसको सही तरह से स्केल पकड़ नहीं पाए। स्केल मिस हुआ है आपके ख्याल में? मेरा Right. ये ख्याल है कि इनका बिल्कुल सही, शुरू का स्केल इनका मिस हुआ है। ठीक, कारी साहब का ख्याल है कि स्केल मिस हुआ है, जो कि बुनियादी आंसर इसमें। अब जाहिर है जिनका जो ख्याल है वो उसी हिसाब से मार्क्स देंगे और फिर उसी हिसाब से कंबाइन होगा। दोबारा लगा लें, जरा प्ले कर सकते हैं दोबारा जी, ये जरा प्लीज प्ले कीजिएगा, मदीने को जाएं। जी चाहता सही है, अब राय आ गई है सबकी और उसी राय के हिसाब से नंबर्स होंगे। बिल्कुल ठीक है, मुनासिब है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये भी देखिए मुकाबले की खूबसूरती है कि हम इसमें जुजियात में भी जा रहे होते हैं, कभी कभी माइनर पॉइंट्स पे भी, जो कि बेसिकली एक माइनर पॉइंट नहीं है एक्चुअली, तो कि दायरे स्केल फॉलो हुआ है नहीं हुआ। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डिबेट है। सलमान साहब का ये ख्याल है कि स्केल फॉलो हुआ है, सिर्फ उन्होंने डायरेक्ट चूंकि अंतरे से आगाज़ कर लिया इसलिए जम महसूस हुआ, लेकिन कारी साहब का ख्याल है कि नहीं, स्केल फॉलो नहीं हुआ। और बिल्कुल ठीक है, दोनों राय अपनी जगह पर, दोनों उसी हिसाब से नंबर्स देंगे और फिर हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। मैच नहीं हुआ कारी साहब, ठीक ठीक। वक्फा लेते हैं, देखते हैं कि अब ये तीनों की जो दोनों राउंड की कारकर्दगी है बतौर मजमूई, उसने क्या गुल खिलाए, और फिर नतीजा आपके सामने लेकर आते हैं ब्रेक के बाद। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको। आखिरी सेगमेंट है ये, नतीजा मेरे सामने है, लेकिन उससे पहले जनाब सिद्दीक इस्माइल साहब से गुजारिश करेंगे हमें चंद अशार सुनाएं किसी कलाम के। अच्छा, मिलादुन नबी का महीना चल रहा है। आप तो 12 रबीउल अव्वल बस आने वाली है माशाअल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा कलाम पेश करूँ जो
ख़ास तौर पर मिलादुन्नबी के महीने में मिल के पढ़ते हैं तो एक बड़ा लुत्फ आता है। अता हो। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम आज दरो दीवार नबी जी। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु। 12 रबीउल अव्वल को आया दुर्रे यतीम। 12 रबीउल अव्वल को माहे नबुव्वत महरे रिसालत साहिबे खुल्क़े अज़ीम नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु बोलो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिब्रील आए झूला झूलाने लोरी दे के सुलाए। जिब्रील आए झूला झूलाने लोरी दे के सुलाए कि सो जा रहमते आलम सो जा रहमते आलम दो जग के सुल्तान नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा सुभान अल्लाह। क्या कहना सिद्दीक भाई, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बाकायदा महफिल का समा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पुरनूर का ये महीना रबीउन नूर 12 रबीउल अव्वल इतना करीब है, लुत्फ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कि मैं नतीजा अनाउंस करूं, आइए आप लोगों ने जो वोट्स दिए हैं हसीब अहमद और अम्माद को, उसकी बुनियाद पर ज़रा देख लेते हैं कि आप लोगों की वोटिंग के एतबार से क्या नतीजा। और जब मैं नतीजा अनाउंस करूँ तो गुजारिश करूँगा जिसका भी नाम लूँ, अगर आप निश्चित से खड़े हो जाएंगे तो हमारे व्यूअर्स भी ताकि जान सकें कि कौन है। दिखाएं ज़रा जनाब। हसीब कादरी, अहमद और अम्माद। ओके, बड़ा बहुत वेरी क्लोज। हसीब 77%
اور حسیب اور عماد تقریباً قریبی ہیں 77-78 اور احمد صادق ہیں 80%. ابھی اس وقت یہاں پر یہ صورتحال ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کچھ ایپیسوڈ جیسے میں کہ جس میں یہ نتیجہ اور یہ نتیجہ بالکل سیم رہا ہے, کچھ ایسے ہوئے جس میں ذرا سا مختلف رہا ہے, کچھ ایسے ہوئے جس میں بالکل برعکس رہا ہے, اور اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ بڑی جینون قسم کی یہاں مارکنگ ہو رہی ہے جو کہ کبھی اتفاق سے سیم ہو سکتی ہے, کبھی نہیں بھی ہو سکتی. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا معاملہ ہے. یہ میں بتا دوں کہ حسیب صاحب اور عماد صاحب کے مارکس یہاں تقریباً سیم ہیں, اور حسیب صاحب اور عماد صاحب کے مارکس یہاں بھی تقریباً سیم ہی ہیں. لیکن پہلا پوزیشن ہولڈر ان دو میں سے کوئی ہے یا تیسرے احمد صادق صاحب ہیں؟ یہ ہے معصومانہ سوال جس کا جواب میں نے ابھی دینا ہے. حسیب صاحب کے نمبرز ہیں 46, اور میں بتا چکا ہوں کہ کمبائن کر کے سارے نمبرز ہم دیتے ہیں. عماد صاحب کے نمبرز ہیں ایگزیکٹلی 46, لیکن احمد صادق صاحب کے نمبر ان دونوں سے زیادہ 53 ہیں, جس کا مطلب احمد صادق نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. بہت بہت مبارکباد. آپ سے انشاءاللہ سیمی فائنل میں ہماری ملاقات ہوگی, پہلے یا دوسرے سیمی فائنل میں. حسیب صاحب بہت شاندار پڑھا ہے آپ نے, شاید دوسرا راؤنڈ میں کچھ تھوڑا سا, لیکن بہت ہی زبردست آپ نے پڑھا, بہت لطف آیا آپ کو سن کے. عماد زبردست, بہت شاندار, آپ کو ہم نے پہلے بھی سنا ہے, آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں. بار بار وہی تکرار کہ اس کی بنیاد پہ طے نہیں ہو سکتا کہ کون اچھا ثنا ہے کون نہیں. یہ بس اسی 2-3 منٹ کی پرفارمنس کی بنیاد پر یہ فیصلہ دینا ہوتا ہے, جو کہ جج صاحبان کی مجبوری ہے. اس فیصلے کے مطابق ہیں احمد صادق آگے انشاءاللہ. تو کل ہم شام 7 بجے جب حاضر ہوں گے تو یہ ہمارے جو پہلا مرحلہ ہے اس کا آخری ایپیسوڈ ہوگا انشاءاللہ, جس کے بعد یعنی کل ہمیں ہمارا آخری سیمی فائنلسٹ مل جائے گا, اور پھر ہم پرسوں سے سیمی فائنلز کا آغاز کریں گے. کل شام 7 میں ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ایک بات بیٹا, آپ لوگ یہ ایک رسم ہے بس, ہاں مجبوری ہے, بس مجبوری ہے, لیکن انشاءاللہ آپ تینوں جو ہے حرمین طیبین کی حاضری ضرور حاصل انشاءاللہ. بہت نوازے. کل ملتے ہیں انشاءاللہ شام 7 بجے. اللہ حافظ. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, اہلا و سہلا مرحبا, یا مجتبیٰ, اہلا و سہلا مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. عرش کے تارے ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے, رسول پاک ہمارے, رسول پاک ہمارے, سبھی کے راج دلارے, سبھی کے